بٹ صاحب ماضی میں بھی تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پابندی لگی ہے اور یہ پابندی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں لگی، لیکن بعد میں تصفیہ طلب معاملہ اختیار کرنا پڑا تھا اور پابندی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ بات کی تھی کہ یہ پابندی حق میں نہیں جائے گی، کیوں مخالف کر رہے ہیں؟ لیکن اس بار اگر پنجاب حکومت پابندی لگانے کی سفارش کر رہی ہے تو پنجاب حکومت کے لیے منظرنامہ ماضی سے حال میں کس حد تک مختلف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو سارا کچھ آپ نے بتا دیا کہ ٹی ایل وی کس قسم کی جماعت ہے اور وہ کیا کرتی ہے۔ یہ جماعت نہیں، دیکھیں یہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہر دفعہ جب بھی کوئی ملک میں ایک امن ہوتا ہے، ایک اچھی سمت ملک چلتا ہے، تو یہ باہر کی قوتیں ایسے لوگوں کے ذریعے آ کے پاکستان میں ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ چیز دیکھیں اس دفعہ اس جو تحریک لبیک ہے پاکستان، یہ جو مذہبی جماعت ہے، دیکھیں سو کارڈ مذہبی جماعتیں ایسے نہیں کرتی جو یہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اب تو دیکھیں انتہا کر دی کہ ان سے بات ہوتی رہی، وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ بات کرتے رہے، لیکن یہ کیا ان کی ایک ضد تھی کہ ہمیں ادھر جانا ہے، اور دوسری ضد یہ تھی کہ اس کے گھر سے جو سعد رضوی ہے اس کا بھائی، اس کے گھر سے کروڑوں روپے ملے، وہ ہندوستان کرنسی بھی ملی، ڈالر بھی ملے، پاؤنڈ بھی ملے۔ یہ مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ سیاسی جماعتیں تو ایسی نہیں ہوتی۔ یہ انہوں نے ایس ایچ او کو تقریباً 20-22 گولیاں ماری، گاڑی سے نکال کے مار دیا، اور پولیس والوں کو کہتے ہیں کہ شہید کیا۔ باقی 150-200 پولیس والے، کسی کا بازو ٹوٹا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے۔ مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ کیا ہم اسی طرح ہمیں کرنا ہے؟ اور ان کے تانے بانے کام ملتے ہیں، غائب ہو گئے ہیں، چھپ گئے ہیں۔ کہاں تک چھپیں گے؟ جو لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہم آئے ہیں جی، کہ ہم نے پوچھے ان سے کہ کیا احتجاج ہے؟ ابھی تو دیکھیں اسرائیل اور ان کا آپس میں ایک اتحاد ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ خوشی منا رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کا اور آپس میں جو اتحاد ہوا ہے، اور 8 ملک اس میں شامل ہیں، پاکستان بھی شامل ہے۔ قطع کلامی کے لیے معذرت، اتحاد میں لوگ بیچارے بٹ صاحب اتحاد نہیں، جنگ بندی کا معاہدہ ہے۔ اتحاد تو مسلم ریاستیں کیا کریں؟ یہ میں بتاتا ہوں، اتحاد سے مراد میری یہ ہے کہ انہوں نے اب ایک دوسرے کے جتنے لوگ بیچارے بچے، وہ 2 سال سے کتنا ظلم ہو رہا تھا وہاں، اگر کوئی امن آ گیا اور وہ خوش ہیں، غزہ والے خوش ہیں کہ ہماری ایک آپس میں اتحاد ہو گیا۔ اتحاد سے مراد ایک معاہدہ ہو گیا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو نہیں مارنا، اور وہ آزاد فلسطین اگر بنتا ہے تو یہ ایک اس موقع پہ کہ ہم جا رہے ہیں جی، آپ کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ ہم امریکن امبیسی کے سامنے جائیں گے جی، وہاں اظہار یکجہتی کریں گے۔ تو یہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا، کیونکہ ان کے ارادے تھے وہ سب کے سامنے تھے۔ ہم ان سے بات کرتے تھے، یہ اب بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر یہ بات کیا کہتے تھے؟ ہمیں وہ ہمارے پیسے پہلے واپس کریں، وہ ڈالر پہلے واپس کریں۔ تو بات یہ ہے کہ اس پہ پابندی پہلے لگ جانی چاہیے تھی۔ کون سے ڈالرز کی واپسی کا مطالبہ تھا بٹ صاحب؟ وہ جو آپ نے دیکھا ان سے برآمد ہوئے، اس کے گھر سے پیسہ برآمد ہوا، ڈالر برآمد ہوئے، پاؤنڈ برآمد ہوئے، ہندوستانی کرنسی برآمد ہوئی۔ یہ چیزیں جو تھیں، آپ مجھے بتائیں کہ کون ایسا یہ کرتا ہے؟ سیاسی جماعت ہے یہ ایک مذہب کی آڑ میں اس طرح کی دہشت گردی کرتے ہیں، پولیس والوں کو شہید کرتے ہیں، ایس ایچ او کو شہید کیا۔ تو کیا ہم ان کو کھلا چھوڑ دیں؟ ان پہ پابندی پہلے لگ جانی چاہیے تھی، پہلے بھی یہ جب بھی آئے عمران خان پھر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جب اس دور کے اندر ان پہ پابندی لگانے کی سفارش کی گئی تھی اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کی مخالفت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ایسے جماعتیں ختم نہیں ہوتی، تو تب آپ کا فیصلہ غلط تھا؟ نہیں، دیکھیں ہر ایک کو چانس دینا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ غلطی کرتا ہے کہ شاید وہ اب سدھر جائے۔ اس دفعہ انہوں نے جو حالات پیدا کیے، جس طرح انہوں نے پولیس والوں کو بے دردی سے مار رہے ہیں، آپ ویڈیو دیکھیں، فوٹیج دیکھیں کہ وہ گولیاں مار رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں اسلحہ ہے۔ تو اگر وہ نہیں سمجھے تو پھر اس کا کیا حال ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو ان کے حوالے تو نہیں کرنا نا، کہ انہوں نے ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی کہ بتائیں آپ کے کیا مطالبات ہیں۔ تو اس طرح کی ان کی پابندی اب ہو جانی چاہیے، اور یہ بڑا ہی ضروری ہے۔ اور مجھے بتائیں کہ پھر اب کیا کیا جائے؟ ان سے بات تو کرنی چاہیے نا، ہم نے بات کی، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہمارے یہ مطالبات ہے۔ کیا ان کا مطالبہ ہے؟ کہ غزہ میں کہ وہ جنگ بندی ہو، جنگ بندی تو ہو چکی تھی، اب یہ 2 سال پہلے نکلتے،
کہ ہمیں پتہ چل جائے جو ان کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ جب بھی کوئی ملک میں بہتری آتی ہے یہ باہر کی قوتیں ہیں جو یہ سارا کچھ کراتی ہیں ان سے. اچھا، اس میں باہر کی قوتوں کے حوالے سے کیا کوئی شواہد موصول ہوئے کہ باہر کی ہی قوتیں ان کو استعمال کر رہی ہیں؟ یہ انکوائری ہو رہی ہے نا جی. مجھے بتائیں ہندوستانی کرنسی کہاں سے آئی؟ پاؤنڈ ان کو کون دے رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی جو نذرانے آتے رہے ویسے کے ویسے ہی پیک صندوق کے اندر رکھے جاتے رہے. کس کے لیے رکھے تھے یہ مجھے بتائیں. نذرانے ان کو آتے تھے، کروڑوں روپیہ ان کے پاس آئے ہوئے ہیں. یہ وہی تو کرتے ہیں نا کہ جو ان کو ذمہ داری ملتی ہے کہ ملک میں ڈسٹربنس پیدا کریں. اچھی کہتے ہیں نا کہ معاشی حالت اچھی ہونے لگی ہے اور دنیا میں ایک چیز یہ چیز پاکستان کو ریکگنائز کیا گیا کہ پاکستان ایک کہتے ہیں نا کہ ذمہ دار کنٹری ہے، دہشت گردی کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں. تو اس کے بعد اگر کوئی اچھی چیزیں ملتی ہیں تو یہ چاہتے ہیں وہ خراب کریں. کیا ان کا موٹیو تھا آنے کا؟ مجھے بتائیں کہ جی وہ اسرائیل کے خلاف آ رہے ہیں. بھائی اسرائیل کے خلاف آنا تھا تو ہم بھی صاحب پاکستان اسرائیل کو کب مانتے ہیں؟ ہم تو اس کو تسلیم کرتے. وہ تو ایک دہشت گرد کہتے ہیں نا کہ وہ ملک ہے، وہ ایک دہشت گرد تنظیم سمجھے یا ملک ہے جس نے غزہ میں اتنی تباہی کی، بچوں کو مارا، سب کچھ. اگر سب اسلامی ملک اکٹھے ہو کے امریکہ اس میں شامل ہے، اگر وہ ایک آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں اور قتل عام بند ہو جاتا ہے تو ہم ان کا انتظار کریں. اچھی بات ہے کہ فلسطین والے بھی خوش ہیں کہ ہماری ان سے جان چھوٹ رہے ہو کہ آزاد فلسطین اگر ریکگنائز ہو جائے گا، بن جائے گا تو یہ تو بہتری تھی. یہ کیوں جا رہے تھے؟ کس کے لیے جا رہے تھے؟ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں تھا. ان کا ایجنڈا تھا کہ پاکستان میں ڈسٹربنس پیدا کرنی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جماعت جو مذہبی بھی ہے اور سیاسی بھی، جو حال ہی کے الیکشن میں حصہ بھی لیتی رہی ہے، اس پہ پابندی جو ہے وہ اس کا بہتر حل نکال سکتی ہے اور حکومت جو ہے اس پہ اوور کم بھی کر سکتی ہے اس کا جو آفٹر ایفیکٹ ہوگا؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں، سیاسی جماعتیں یہ کام کرتی ہیں، مذہبی جماعت بھی، جماعت اسلامی ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، وہ بھی احتجاج کرنے آتے ہیں. وہ احتجاج کرتے ہیں، ایک دن کرتے ہیں، 2 دن حکومت ان کے ساتھ انگیج ہوتی ہے. ان کے جب احتجاج میں تو نہ کوئی پتہ ٹوٹتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. یہ کون سی جماعت ہے جس کا جب بھی وہ کسی احتجاج میں آئے انہوں نے ڈنڈے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، پولیس والوں کو مارا ہے جو ان کے سامنے آتے ہیں. اس دفعہ تو انہوں نے انتہا کر دی. آپ مجھے بتائیں SHO کو شہید کر دیا، باقی پولیس والوں کو شہید کیا، اور تقریباً 250-300 پولیس والے ہیں جن کا کسی کا بازو ٹوٹا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے. مجھے بتائیں یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ تو کسی جھنڈے پہ ہی ہے نا. تو ہم کیا سمجھے کہ ان پہ پابندی تو ضرور ہونی چاہیے. ان کے اس دہشت گردی کی وجہ سے پنجاب کا جو امن ہے وہ تقریباً آپ مجھے بتائیں ڈسٹرب ہوئے، لوگ پریشان ہوئے. 1 دن ہوتا ہے، 2 دن ان کو روکا جاتا ہے کہ بھائی آپ اس طرف نہ آئیں. اگر احتجاج کرنا، سیاسی جماعت جب احتجاج کرتی ہے اس کو ایک نیگوسیشن ہوتی ہے، ایک جگہ دے دی جاتی ہے، وہاں احتجاج کرے، چاہے 10 دن کرے. جماعت اسلامی بھی احتجاج کرتی ہے. ان کا احتجاج آپ کے سامنے ہے، ریکارڈ دیکھ لیں. یہ جب بھی آئے ہیں یہ اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی منصوبہ لے کے آئے ہیں، چیزیں منواتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں پولیس پہ. ان کو تو اجازت نہیں مل سکتی. اچھا بٹ صاحب، وفاق میں آپ لوگوں کی حکومت ہے، پنجاب حکومت اگر سفارش کر چکی ہے ایوان ذہنی اور ایوان بالا میں، اگر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سفارش کے اوپر منون عمل ہو جائے گا؟ دیکھیں اس میں بات ہو کہ پنجاب حکومت نے سفارش کی ہے وفاق کو، اور جو چیزیں سامنے رکھی ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہے، قوم کے بھی سامنے ہے. کیا کوئی اس کی اجازت دے گا کہ اس طرح کی جماعت کو آپ یہ آزادی دے دیں کہ وہ بندوں کو بھی مارے، پولیس والوں کو بھی مار دے، شہید کر دے، اور اس کے بعد ان کو کھلی چھٹی دے دے دی جو مرضی کرے؟ آپ مجھے بتائیں نا. اگر وہ آپ نے کہا جی وہ سیاسی جماعت ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. یہ سیاسی جماعت کا ایجنڈا ہوتا ہی نہیں. صحیح. ان کا اگر یہ کوئی احتجاج کرنے آتے ہیں، یہ پولیس کی گاڑیاں جلا رہے ہیں، وہ جو اسٹیشن ہے ان کو جلا رہے ہیں، ان کے سامنے کوئی چیز آتی ہے اور ان کو دین کا نام لے کے، اگر آپ اس طرح دین کا کہتے ہیں نام لے کے، آڑ لے کے آپ ملک کی تباہی کریں گے. تو بٹ صاحب جن لوگوں نے حملہ کیا، کیا ان سے وہ ویپنز، وہ جو حملہ آور اشیاء ہیں وہ تمام ریکور کی گئی ہیں، وہ گرفت میں لی گئی ہیں؟
بالکل چیزیں برآمد کر لی گئی ہیں اور ان پہ پرچے بھی ہو گئے ہیں, FIR بھی کٹ گئی ہیں, دہشت گردی کے پرچے ہوئے ہیں, وہ چھپے ہوئے ہیں, کب تک چھپیں گے؟ دیکھیں نا وہ لوگوں کو بیچاروں کو جو ہوتے ہیں جو جن کی ناسمجھی ہے ان کو ساتھ لے آتے ہیں, جب وقت آتا ہے برا ان کو کہتے ہیں آپ گولیاں چلاؤ اور خود کپڑے منہ بند کر کے بھاگ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟